امام طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میری دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ رزق حلال کھاتا ہے جس میں حرام کی آمیزش نہ ہو، حق تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ تمام عبادات کی قبولیت کا دارمدار کس چیز پہ ہے؟ رزق حلال پہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ روایت ہے کہ عبادت کے 10 اجزاء ہیں، عبادت کے 10 اجزاء ہیں، ان میں سے 9 کا تعلق رزق حلال سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی عبادات کے کیا ہیں؟ 10 اجزاء ہیں۔ اگر عبادات کو آپ 10 حصوں میں تقسیم کریں تو ان میں سے 9 کا تعلق رزق حلال سے ہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رزق حلال کا کسب، یعنی رزق حلال کا معنی کیا ہے؟ رزق حلال کا معنی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار تاکیدی حکم دیتے ہیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو، اے انسانو، اے لوگو، زمین میں سے جو رزق میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس میں سے حلال اور طیب اور پاکیزہ رزق کا انتخاب کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ پہلے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے حلال کمانے اور حلال کھانے کا حکم دیا گیا، اب مسلمانوں کو خصوصی طور پر تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو رزق اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس میں سے طیبات کا انتخاب کرو، پاکیزہ چیزوں کا انتخاب کرو، رزق حلال کماؤ اور کھاؤ، یعنی وہ چیز حلال بھی ہو اور اس کو حلال ذریعے سے حاصل بھی کیا گیا ہو۔ اور فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ کی شکر گزاری کرو اور اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو چونکہ رزق حلال کا اور عبادت کا خاص تعلق ہے، جس پر میں بات کر چکا ہوں کہ حلال رزق ہوگا تو عبادات اللہ کے ہاں قبول ہوں گی، اس لیے فرمایا کہ حلال کھاؤ اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیانتدار تاجر، دیکھیں نا، رزق کے حصول کا ایک ذریعہ تجارت ہے اور تجارت ایک عبادت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ تو تجارت میں اگر حلال ذرائع کو اختیار کیا جائے، بددیانتی نہ ہو، خیانت نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، رشوت نہ ہو، دوسری حرام خوریاں اور حرام کاریاں نہ ہوں، تو یہ ایک بہت بڑی عبادت اور سعادت کی بات ہے، اور کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی ہے۔ ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کی طلب جہاد ہے۔ بڑی عظمت والی بات ہے یہ کہ ایک آدمی جہاد کرتا ہے جو رزق حلال کی تلاش، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی آسان کام تو نہیں۔ آج کے دور میں رزق حلال کے لیے جدوجہد کرنا جہاد بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو شخص اس معاملے میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے اور حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے رزق حلال پہ قناعت کرنے والا ہے، اس سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے، جتنا رزق اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا اس پر راضی رہو، یعنی اس پر قناعت کرو، تم سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ تو غنی وہ ہوتا ہے جس کا دل غنی ہو، جو قناعت کرتا ہو، جو اللہ کے دیے ہوئے رزق پر راضی رہتا ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہے۔ اس لیے کہ غنا کا تعلق مال کے ڈھیر سے نہیں ہے، الغنا و غنا نفس، غنی وہ ہے جو دل کا غنی ہو۔ اگر آدمی دل کا فقیر ہے تو ڈھیروں مال، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی کے اندر حرص اور حیوس اور طمع اور لالچ ہو تو لو کان لابن آدم وادیان من مال لتمنى وادیا ثالثا، تو 2 وادیاں بھی مال سے بڑی ہوں گی تو تیسری کی خواہش کرے گا، ایک ہوگی تو دوسری کی، 2 ہوں گی تو تیسری کی۔ ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، لالچی انسان جس کو حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ ہو، صرف مال جمع کرنا مقصود ہو، کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، اگر ہم ان حرام چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بڑے عابد بن جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ مجھے اور آپ کو بھی اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو اس کو زبانی یاد کر لیں، اور ہمیشہ اس کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے رہیں، اور حرام سے بھی بچیں، اور رزق حلال پر قناعت بھی اختیار کریں۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ لیکن جب ہم انفرادی طور پر یہ دعا کریں
تو اسے جو ہے وہ انفرادی سیغے میں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یا اللہ ہمیں حلال طریقے سے اتنا رزق عطا فرما جو ہمارے لیے کفایت کرے، ہمارے لیے کافی ہو جائے، اور ہمیں حرام کی ضرورت نہ ہو، اور اپنے فضل سے ہمیں اپنے ماسوا ہر ایک سے بے نیاز کر دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔